بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چار موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، پتہ چل رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ اب پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا ہے اور بات عمر قید سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس فکرے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بات عمر قید سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ اور دوسرا، یہ شیر افضل مروت جس طرح نشان عبرت بنا ہے، اس کی کہانی ہے۔ اور پھر تیسرا موضوع ہے مولانا فضل الرحمان کا دورہ کابل، اس کا پاکستان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے اور وہ کیا مینڈیٹ لے کر گئے ہیں، اگرچہ سرکاری طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کی دعوت پر گئے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے، ان کو افغان حکومت کی طرف سے کابل کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس دعوت کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ آپ سے عرض کرنی ہے۔ اور چوتھا مختصر سا تبصرہ اس بات پر کہ مشاہد حسین نے جنرل فیض کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کیا دورفنتنی چھوڑی ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے۔ تو ناظرین، سارے فہرست یہ جو اکانومسٹ میں مضمون چھپا ہے اور جس پر پی ٹی آئی والے، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ یہ ایک مضمون چھپنے پر اس طرح بغلے بجا رہے ہیں جیسے اکانومسٹ کا عملہ یا اس کا ادارہ پاکستان آ کر عمران خان کو جیل سے نکالے گا اور اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دے گا۔ اکانومسٹ میں ہر طرح کے مضمون چھپتے رہتے ہیں، پاکستانی سیاستدانوں کے مضمون بھی اس میں ماضی میں چھپے ہیں، ہر طرح کی رپورٹیں اس میں آتی ہیں۔ اور اس مضمون میں تو اکانومسٹ نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ یہ عمران خان کے مصنف کے اپنے ذاتی خیالات ہیں، ان کا ادارے سے اتفاق ضروری نہیں۔ اور یہ بھی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح $10 لاکھ دے کر ایک لابینگ کی گئی، اور اس لابی نے پھر، جس کا جمائمہ خان کے خاندان سے گہرا تعلق ہے بلکہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی اثر و رسوخ سے اکانومسٹ کو یہ مضمون چھاپنے پر آمادہ کیا گیا۔ وہ اکانومسٹ اس کے مضمرات سے آگاہ تھا، لیکن ظاہر ایک لابینگ جو ہوتی ہے اس کا رزلٹ نکلتا ہے، اور لابینگ کبھی اس طرح کے اداروں میں، میڈیا میں، اور عمران خان کا ریکارڈ ہے کہ اس نے پہلے بھی لابینگ کر کے اخبارات میں، امریکہ کے اخبارات میں، برطانیہ کے اخبارات میں رپورٹیں چھپائی ہیں، جن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ شہزاد اکبر کے حوالے سے جو کہانی چھپی تھی کہ شہباز شریف نے اتنے کروڑ ڈالر کی کرپشن کی ہے یا منی لانڈرنگ کی ہے، اس طرح کی رپورٹ چھاپی تھی، اور اس پر بھی پی ٹی آئی نے بہت بغلیں بجائی تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ کیس چلا اور اخبار کو معذرت چھاپنی پڑی اخبار میں کہ وہ شہباز شریف والی کہانی ساری جھوٹی تھی۔ تو خیر، یہ تو ایک نقطہ نظر تھا عمران خان کا۔ اکانومسٹ نے اس سٹوری کو اون نہیں کیا، یہ اکانومسٹ کی سٹوری نہیں ہے، یہ عمران خان کا مضمون ہے۔ تو اب پی ٹی آئی والے اس طرح کا شغل لگانے کے ماہر ہیں، اور اس پروپیگنڈے کی ٹیکنیکس ان کو آتی ہیں، جس کی ایک مثال آپ نے وہ دیکھی ہے کہ 9 مئی کے روز ان کا ایک ورکر پولیس پر حملہ کرتا ہے اور اسے ایک پولیس والے سے لاٹھی چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں، اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو ڈھاٹے باندھے ہوئے یہ شخص پھر وہ پولیس کی لاٹھی لے کر کاروں کو توڑتا ہوا پایا گیا، اور اس کی فلم بنی، اور پی ٹی آئی نے وہ فلم چلائی کہ دیکھو یہ پولیس کی لاٹھی ہے، یہ ڈھاٹے باندھا ہوا آدمی جو ہے دراصل پولیس کا کانسٹیبل ہے یا پولیس کا کرندہ ہے، اور یہ لاٹھیاں برسا رہا ہے کاروں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ارینج ہے اور حکومت جو ہے اس میں ملوث ہے، اور وہ یہ اس نے 9 مئی کے سارے واقعات کرائے۔ تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس کی وہ ساری ویڈیو آ گئی کہ کس طرح وہ پولیس سے لاٹھی چھین رہا ہے، پولیس والے سے ہاتھا پائی کر رہا ہے، اور یہ سارا ڈرامہ پی ٹی آئی کے کہنے پر ایک پلان قسم کا ڈرامہ تھا کہ تم نے اس طرح کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ فلم چلانی ہے۔ تو بات اکانومسٹ کی تھی، لیکن عمران خان کو اندازہ نہیں ہو سکا، جس طرح اس کو پہلے بھی معاملات کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا، جیسا کہ 9 مئی کا واقعہ اس نے کیا اور وہ اسے الٹا پڑ گیا۔ اور 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بہت ہی سنگین ہے، اور جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ابھی اور گرم ہونا ہے۔ تو اکانومسٹ کے اس مضمون میں باقی ساری چیزیں اگنور کر دی جاتی، بات آئی گئی ہو جاتی، لیکن ایک بات جو اس نے لکھی، جس کو میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں بھی ذکر کیا، کہ اس نے کہا کہ امریکہ کے حکم پر پاکستانی فوج نے میرا تختہ الٹا۔ یہ بات جو ہے اس کے گلے پڑ گئی ہے، اور معاملہ یہ جو وفاقی کابینہ نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس کی تحقیقات کے لیے، سیٹلمنٹ کے لیے، وہ اس کو کچھ لوگوں نے بڑا ایزی لیا، بلکہ اس کو بعض لوگوں نے تو مذاق کا نشانہ بنایا، یہ کہہ کر کے پہلے تو جی آئی ٹی بنی تھی، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی سراغ نہیں تلاش کر سکی، اور اب پھر یہ وفاقی کابینہ کی کمیٹی بن رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پچھلی مرتبہ
ان کو عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف سارے ثبوت پہلے سے موجود ہیں۔ اب کابینہ کی یہ کمیٹی جو ہے اس کو میڈ پبلک کرے گی اور اس کو سرکاری طور پر اس کی ڈاکومنٹیشن ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اب فوج کا یا اداروں کا جو غصہ ہے وہ عمران خان پر اور بڑھ گیا ہے۔ اچھا، آپ اس کو محمول کریں کہ اگر یہ واقعہ ایران میں ہوا ہوتا یا انڈیا میں ہوا ہوتا، کسی جمہوری ملک میں ہوتا یا کسی غیر جمہوری ملک میں ہوتا، کہ کوئی لیڈر، کوئی نمایاں پرسنالٹی یہ کہتی کہ ہمارے ملک کی فوج جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی اعلی کار ہے، تو اس کے ساتھ وہاں کیا ہوتا؟ جو وہاں ہوتا، بس آپ یہ معلوم کر لیں کہ وہاں کیا ہوتا، تو پاکستان میں عمران خان کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں کو اب آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ مذاق نہیں ہے، یہ معاملہ ایک سنگین مذاق ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے عمران خان کو اس شکل میں بھگتنا پڑے گا جس کا اب تک سوچا نہیں گیا تھا۔ یعنی ہوائی تو چیزیں تو اڑتی رہتی ہیں کہ عمران خان کو یہ ہو جائے گا، عمران خان کو وہ ہو جائے گا، لیکن اب یہ پہلی مرتبہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سائفر سے کہیں زیادہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔ سائفر میں تو سزائے موت کے چانسز کم تھے، سزائے قید کے زیادہ تھے، لیکن اس مسئلے میں جو اس کے امکانات ہیں وہ ایک بڑے ایونٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس ایونٹ کو اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ 9 مئی کا جو انجام ہے اس کو اب مکمل کرنا ہے، اس کو منزل پر پہنچانا ہے، اور بیچ میں جو رکاوٹیں آئیں گی ان کو خاطر میں نہیں لانا ہے، کہیں رکاوٹوں سے ٹکرا کر آگے بڑھ جانا ہے، کہیں درمیان سے ایک رستہ نکالنا، لیکن یہ معاملہ جو ہے اب اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر ٹل نہیں سکتا۔ اس میں کوئی نرمی نہیں ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اور عمران خان نے ظاہر ہے اس مضمون میں اس نے پاکستان سے دشمنی کا ثبوت تو دیا ہی ہے، لیکن اپنے آپ کے ساتھ بھی اس نے دشمنی کی ہے، اور یہ دشمنی اسے بھی اور اس کی پارٹی کو بھی مہنگی پڑنے والی ہے۔ اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے، یقینی طور پر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امکانات بہت زیادہ ہیں کہ اس کی زد میں اس کی پارٹی بھی آ جائے، اور پارٹی بھی بین ہو جائے، اس کا قلعدم قرار دے دیا جائے، اور کسی کو متبادل نام سے بھی پی ٹی آئی کا سسٹم چلانے کی اجازت نہ دی جائے۔ یعنی کہ متبادل سے مراد یہ ہے کہ اس کا نام بدل دیا جائے اور وہی لوگ اوپر آ جائیں، جس طرح ہمارے ہاں فرقہ وارانہ تنظیمیں کام کرتی رہی ہیں کہ ایک پر پابندی لگی، قلعدم ہوئی، تو وہ نئے نام سے حرکت میں آ گئی اور اس کو پھر قبول کر لیا گیا یا برداشت کر لیا گیا۔ اس معاملے میں ایسا نہیں ہونے والا۔ ناظرین، اب شیر افضل مروت، اس کی کہانی، تو اس کی کہانی کا خلاصہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں تاکہ بات کا تسلسل رہے۔ ویسے آپ کے علم میں ہے کہ اس نے عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کر کہا کہ عمران خان نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں کہ عمران خان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد نہیں ہے، وہ ان پر بد اعتمادی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ بات عمران خان نے اس سے کہی تھی، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ بات عمران خان نے اس سے کہی تھی۔ خود عمران خان کے دوسرے وکیل بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ کہا تھا کہ یہ بات ابھی سامنے نہیں لانی بلکہ مناسب موقع پر۔ مناسب موقع والی بات تو انہوں نے بعد میں گھڑی، کیونکہ جب شیر مروت نے یہ بات کہہ دی تو پھر پی ٹی آئی کے وکیلوں کو، دوسرے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے سارے کیس خراب ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے عوامی پرسیپشن بھی ہمارے بارے میں خراب ہوگی اور بھی معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ بات کو ٹالنے کی کوشش کی، اور پھر وہ گوہر خان نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی ہے، عمران خان کو قاضی فائز عیسیٰ پر پورا اعتماد ہے۔ اور پھر اس پریس کانفرنس کے بعد شیر مروت پھر آ گیا کہ نہیں، میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، عمران خان نے بد اعتمادی ظاہر کی ہے، عدم اعتماد کیا ہے۔ اس کے بعد پھر گوہر جان نے روکا، اگلے دن پھر پریس کانفرنس ہوئی، اس میں گوہر خان نے یہ کہا کہ یہ ساری سب جھوٹ ہے اور عمران خان نے کوئی بد اعتمادی ظاہر نہیں کی ہے، کوئی عدم اعتماد نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر شیر مروت جو ہے پھر پریس کانفرنس کے بیچ میں آ ٹپکا، اور اس نے پھر کہا کہ ہاں، گوہر جان کی بات میں مانتا ہوں، لیکن جو بات میں نے کہی وہ بھی درست ہے۔ اب یہ تو کہانی کا خلاصہ تھا۔ آگے یہ ہوا کہ اس کو نہ صرف یہ ہے کہ اس 5 رکنی کمیٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے جو پارٹی پالیسی پر بیان جاری کرنے کے مجاز ہے، جن کو یہ اختیار دیا گیا، اور میں خود گوہر جان ہیں، پھر وہ عمر ایوب ہے، شبلی فراز ہے، ایک شعیب شاہین صاحب ہیں، جن کی ان کے ساتھ ذاتی حد تک دشمنی ہو گئی تھی، اور جن کو شیر مروت جو ہے غدار کہتا رہا۔ اچھا، وہ غداری کی بیانیہ پر اب بھی قائم ہے کہ پارٹی میں کچھ غدار ہیں
جو عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں ان میں شیر افغان سر فہرست ہے، اور اب اس کی نظر میں دوسرے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ اس کو پارٹی کے بیانات جاری کرنے سے روک دیا گیا، یعنی بیانات تو خیر یہ دیتا رہے گا لیکن اس کو پارٹی کی ترجمانی نہیں سمجھا جائے گا، یہ طے ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی گوہر جان نے یہ فکرہ بھی کہا کہ وہ سینئر نائب صدر نہیں ہے، اس کو سینئر نائب صدر سے ہٹانے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، کوئی بیان کوئی اس طرح کا۔ لیکن پارٹی کا جو چیئرمین ہے، ہاتھ ٹوکا چیئرمین، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ نائب صدر نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً نائب صدر نہیں رہا۔ یہ شیر مربت اس پر بہت مایوس ہے۔ اب اندازہ کریں کہ چند ہفتے پہلے تک کی کیا کیفیت تھی۔ یہ وہی شیر مربت ہے جس نے کہا تھا کہ جیل کے اندر ایک عمران خان ہے اور ایک عمران خان جیل کے باہر ہے اور وہ میں ہوں، یعنی خود کو یہ اتنی اونچی ہواؤں میں لے گیا تھا کہ یہ سمجھ رہا تھا اچھا اس کو ویلکم بھی ملا پختونخوا میں، اس کو ورکروں نے بہت زیادہ اس کو ایک قسم کا ہیرو ہی بنا دیا کہ یہ عمران خان کے بعد یہ جب جلسہ کرتا تھا تو کارکن اچھی خاصی تعداد میں آ جاتے تھے اور اس کے حق میں نعرے بھی لگاتے تھے۔ تو اس کے دماغ میں واقعی یہ بات آ گئی تھی کہ میں کوئی بڑی چیز بن گیا ہوں، اور اسی نشے میں اس نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکار دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہمیں اپنا حق نہیں دیا تو ہم طاقت کے زور پر بالجبر، یعنی بالجبر کے یہ اس نے الفاظ استعمال کیے، اور یہ بھی کہا کہ طاقت کے زور پر اپنا حق تم سے چھین لیں گے۔ یہ ایک قسم کی بندوق اٹھانے کی دھمکی تھی۔ پھر یہ بھی کہا کہ وردی والے تم بے غیرت ہو، اگر تم میں غیرت ہے تو سامنے آ کر بات کرو اور سیاست میں حصہ لو۔ اس طرح کی باتیں بھی اس نے کی، یعنی یہ بہت ہی اونچا چلا گیا تھا۔ لیکن پھر اس کے ساتھ انجام کیا ہوا؟ اب یہ اس کا ستارہ طلوع ہونے سے پہلے ہی غروب ہو گیا ہے، اور ابھی اس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے ظاہر ہے۔ اس نے جب یہ کہا کہ ہم طاقت کے بل پر چھین لیں گے، آزادی چھین لیں گے، اپنے حقوق چھین لیں گے، اور وردی والے بغیر تو سامنے آؤ، تو ان چیزوں کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے ہر چیز، ہر ایکشن فوری طور پر نہیں ہوتا کہ ادھر کسی نے بات کی اور ادھر اس کو پکڑ لیا گیا، اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے پاس ایک تقریر کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، اگرچہ وہ بدتمیزی کرتا تھا، واہیات غیر اخلاقی فکرے بولتا تھا، یعنی جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے کے لیے خاصا مشہور ہو گیا تھا، ایون دین یہ تقریر کی صلاحیت اس میں تھی جو پی ٹی آئی کے کسی اور لیڈر کے پاس نہیں ہے۔ نہ مراد سعید کے پاس ہے، نہ زلفی بخاری کے پاس ہے، اور نہ وہ جو علی امین گنڈا پور ہے اس کے پاس ہے۔ کسی بھی پارٹی لیڈر کے پاس اس طرح کی تقریر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جو اس میں شیر مربت میں تھی۔ تو اب یہ خیر سے زوال پذیر ہو چکا ہے۔ ازراء تفنن بات کریں تو یہ اسے مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ جو وکیل لیڈر ہیں، جن میں سے ایک دو کے تو نام بھی آپ نے لے دیے تھے، یہ کہا تھا کہ یہ پارٹی کے غدار ہیں۔ غدار کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عمران خان کو مروا دیں گے۔ تو آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ عمران خان کو مروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کی لاٹری نکل سکتی ہے۔ چاہے تو دھکم پیل کر کے پارٹی کی قیادت پر قابض ہو جائیں، چاہے نئی پارٹی تحریک انصاف حقیقی بنا لیں اور اس کی قائد بن جائیں، یعنی گویا کہ ایک چانس آپ کے سامنے موجود ہوگا جب یہ عمران خان کا قضیہ انجام کو پہنچے گا۔ اور اب یہ انجام تک پہنچنے میں کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہے، پہلے ہی 8-9 مہینے یہ 9 مئی کے کیس پر صرف ہو چکے ہیں، تو مزید میرا خیال میں کتنا عرصہ اور لگ جائے گا۔ یہ طے ہے کہ عمران خان نے اب اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ ناظرین، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان افغانستان کے دورے پر گئے، افغان حکومت کی دعوت پر وہاں پہنچے، وہاں ان کا اچھا استقبال کیا گیا اور ان سے اچھے ماحول میں مذاکرات ہوئے۔ اچھا، اب اس کی کہانی کیا ہے؟ اس کی کہانی کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، اور خود افغانستان میں حکمران افغان طالبان ہے۔ اس میں ترتیب کا اب کس طرح ہم صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ترتیب کیا ہوئی، لیکن حالات آپ کے سامنے ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کا دائرہ بڑھاتی جا رہی ہے۔ پرسوں بھی ایک بڑے عالم دین قتل ہوئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے یہودی رابطوں کا انکشاف کیا تھا، اور وہ تقریریں میں نے خود بھی سنی ہیں، ویڈیو ان کی سنی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور انہوں نے ثابت کیا مختلف دلائل سے، مختلف واقعات سے،
اور مختلف کنیکشن سے جو آپ کے سامنے بھی پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے سامنے بھی پوشیدہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ یہودی لابی کا خاص ایجنٹ ہے، اور غالباً عالم اسلام میں یہودیوں کو اس سے بڑا مہرہ نہیں ملا ہوگا جس طرح کا یہ عمران خان کا مہرہ ہے۔ تو اس کو اس بنیاد پر ٹی ٹی پی والوں نے قتل کر دیا، کیونکہ ٹی ٹی پی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی ٹی آئی کا بازو شمشیر زن ہے، اس کا جنگی بازو ہے، یا پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کی سیاسی شاخ ہے، یعنی یہ اس کا ونگ ہے یا وہ ان کا ونگ ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو ٹی ٹی پی نے ایک کوہرام برپا کر دیا اور پھر میسیجز بھیجے کہ ہم پختونخوا کی حد تک کم سے کم عمران خان کے کسی مخالف کو جیتا نہیں چھوڑیں گے، سب کو مار دیں گے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جو روایتی روٹین کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے کیے، لیکن 2-3 امیدواروں پر بھی انہوں نے حملے کیے جو اتفاق سے یا خوش قسمتی سے ناکام رہے۔ ایک JUI کے امیدوار پر، ایک وہ محسن داور پر، اور ایک اور واقعہ بھی ہوا، اور جبکہ وہ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملے کی افواہ بھی پھیلی، لیکن وہ تو غلط نکلی۔ تو اب یہ اطلاعات بھی تھیں کہ تحریک طالبان افغانستان کی قیادت میں کچھ لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کی، اور وہ اس کی سرپرستی سے باز نہیں آ رہے۔ پاکستانی فوج کے 2 بیانات حال ہی میں آئے ہیں جن میں انہوں نے اس بات پر تشویش کی کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد امریکی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے پاس امریکی ہتھیار کہاں سے ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ جو اسلحہ خانہ چھوڑ گیا تھا افغانستان سے جاتے ہوئے، تو وہ اس پر فوراً ہی تحریک طالبان افغانستان نے قبضہ کر لیا تھا، تو وہ ہتھیار ان کے پاس تھے۔ اس کا 100% ایک ہی مطلب نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ افغان طالبان کی قیادت نے یا قیادت کے ایک اہم حصے نے ٹی ٹی پی کو یہ ہتھیار دیے۔ یہ از خود امریکی اسلحہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ساری باتیں تشویش کی تھی۔ پاکستان کی طرف سے افغان گورنمنٹ کو پیغامات بھجوائے گئے، جن کے جواب میں وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ نہیں، ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ استعمال ہونے دیتے رہے۔ اس دوران پاکستان کی غیبی مدد ہوئی، شمالی اتحاد اور اپوزیشن کے دوسرے گروپ متحرک ہو گئے افغانستان میں تبدیلی لانے کے لیے۔ وہ کمزور فریق ہیں، افغانستان میں تبدیلی لانے کے قابل نہیں، لیکن ایک ہنگامہ، ایک ہلچل، ایک انارکی کی فضا پیدا کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ اب اندازہ کریں، آپ ایک فرض کر لیں کہ پاکستان کی حکومت، ریاست پاکستان یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ شمالی اتحاد اور ان دوسری قوتوں کی سرپرستی کرنی ہے، تو پھر افغان طالبان کا کیا انجام ہوگا؟ ظاہر ہے پھر ان سے افغانستان سنبھالا نہیں جائے گا، ان کو اپنی پڑ جائے گی اور ایک نئی جنگ افغانستان میں چھڑ جائے گی۔ تو یہ امکان بھی افغان طالبان کو پہنچایا گیا، جس کے بعد وہاں ایک تھرتھلی کی سی فضا پیدا ہوئی، پریشانی کی فضا پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے رابطہ کیا ریاست پاکستان سے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ریاست پاکستان نے پھر ظاہر ہے ان کو جو جواب دیا اس میں یہ تھا کہ ہمارا کوئی عہدیدار آپ سے مذاکرات نہیں کرے گا، کیونکہ ماضی میں کئی ہمارے وفد بھی کابل جا چکے ہیں، آپ کے لوگ بھی آ چکے ہیں، لیکن آپ نے کسی معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ آپ کسی اور شخصیت کو بلا لیں، ہم اسے مینڈیٹ دینے کو تیار ہیں۔ تو پھر اس کے بعد افغان طالبان نے مولانا فضل الرحمان کو آنے کی دعوت دی، اور مولانا فضل الرحمان پاکستانی ریاست کا مینڈیٹ لے کر گئے ہیں۔ وہ صرف کوئی خیر سگالی دورہ کرنے نہیں گئے، بلکہ وہ بہت اہم معاملات پر گفتگو کریں گے اور اس بات کی گارنٹیاں لیں گے۔ اور یہی وہ معاملہ ہے جس کا تعلق نہ صرف پاکستان کی سلامتی سے ہے بلکہ پاکستان کے الیکشن سے بھی ہے۔ افغان طالبان اگر چاہیں تو ٹی ٹی پی کو ایک حکم دے کر مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کے دوران پی ٹی آئی مخالف امیدواروں کے قتل عام کے منصوبے سے باز رہے۔ وہ اس پوزیشن میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ٹی ٹی پی کو ہتھیار وہاں سے ملتے ہیں، پیسہ بھی وہاں سے ملتا ہے، اگرچہ پیسہ پختونخوا سے بھی ملتا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو اچھی خاصی رقم ملتی ہے۔ رقم سے یاد آیا کہ ایک ویڈیو کلپ چل رہا ہے، اس میں میجر آریہ گروہ جو پاکستان دشمنی کا ایک امام سمجھا جاتا ہے، بھارت میں امام کا لفظ میں غلط استعمال کر گیا، گروہ سمجھا جاتا ہے، اس کا نام بھی گروہ آریہ ہے۔ تو اس نے برطانیہ اور اوورسیز میں مقیم بی جے پی کے انتہا پسند ہندوؤں کو یہ اپیل کی ہے کہ آپ ہر صورت میں پی ٹی آئی کو ڈونیشن دیں، $20 دیں، $50 دیں، $10 دیں، لیکن پی ٹی آئی کو پیسے دیں، پی ٹی آئی کی فنڈنگ کریں۔
اب یہ ضمنی بات تھی، لیکن اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھارتی لابی بی جے پی کتنا کینلی انٹرسٹ لے رہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کے پاس فنڈ کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خیر افغان طالبان ٹی ٹی پی کو اسلحہ کی سپلائی روک کر، ان سے پناہ گاہیں چھین کر، ان کے لوگوں پر پابندی لگانے کے اقدامات کر کے ٹی ٹی پی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ، بلکہ ان کو سادہ انتباہ جاری کر دیا جائے کہ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا تو پھر یہ سہولتیں، جو مہمان خانے اور ضیافت خانے اور جو تمہاری فحاشی اور بدکاری کے اڈے تم نے کھولے ہوئے ہیں، جہاں ہر طرح کی پرورٹڈ قسم کی بدکاری ہوتی ہے، اور طالبان ٹی ٹی پی کے تمام لیڈر انتہائی درجے کی اخلاقی پستی میں مبتلا ہیں اور ہر طرح کی کبھی حرکات کرتے ہیں، بشمول ان حرکات کے جن کی وجہ سے بحیرہ مردار کے پاس، ڈیڈ سی کے پاس رہنے والی قوم پر عذاب آیا تھا۔ تو خیر افغان طالبان جو ہے وہ اپنا لیور استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح میں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے دورے کا تعلق پاکستان کی انتخابی فضا سے بھی ہے، جو 8 فروری کو ہونے والے ہیں۔ اس دوران یہ مخالف قوتیں جو ہیں پاکستان کی، وہ ہر طرح سے سرگرم عمل ہو گئی ہیں کہ الیکشن ملتوی کرائے جائیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے قتل و غارت گری کا منصوبہ بھی بنایا ہے، بم دھماکوں کا منصوبہ بھی بنایا، میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ تو ناظرین، مشاہد حسین نے جنرل فیض کے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ تجویز دی ہے کہ نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کا خیال دل سے نکال دیں اور پاکستان کا صدر بن جائیں۔ اس تجویز کا پس منظر تو بہت چھوٹا سا ہے، وہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ مشاہد حسین خود جنرل فیض کی طرف سے مسلم لیگ نون میں بھیجا گیا آدمی تھا۔ یہ مسلم لیگ چھوڑ کر قاف لیگ، جو پاکستان کے ریاست پاکستان کے یعنی ان عناصر کی اعلیٰ کار تھی جو اینٹی پاکستان تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو شہباز شریف نے واپس لیا جنرل فیض کے دباؤ پر، اور یہ خود بھی فیض ہی کا کارندہ تھا، اور فیض ہی کی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو میں 2 فکرے اس کے بارے میں کہہ دوں کہ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے یہ جو صحافی ہے مشاہد حسین مشکوک مانا جاتا رہا ہے، اور اسے پاکستان کے تمام اعلیٰ حلقوں میں بھارتی ٹٹو ہونے کی شہرت یا مقام حاصل ہے کہ یہ بھارتی ٹٹو ہے، اور یہ بھارت کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ اور ضیاء الحق کے دور میں اس نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیتوں کے بارے میں انڈیا کے اخبار کو ایک خبر لیک کی تھی، جس پر اسے گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اچھا، یہاں آپ پھر پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بھارتی ٹٹو ہے تو اسے اب تک پکڑا کیوں نہیں گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ڈبل ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایمان ضمیر تو ہوتا نہیں ہے، پیسے کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ڈبل ایجنٹوں کی ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے کہ چلو یہ ہماری کچھ مخبری کر دیتا ہے تو کچھ ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی اطلاع ہم کو اس کے ذریعے مل جائے گی۔ جیسے وہ محمد علی درانی جو سی آئی اے میں 4تھے درجے کا اہلکار تھا، اور اس کو پھر سی آئی اے نے برطرف کر دیا۔ برطرف اس لیے کیا کہ وہ افغان جنگ کے زمانہ تھا، اس میں اس کی ضرورت تھی، وہ ختم ہو گئی، اس کو برطرف کر دیا گیا۔ لیکن وہ اب بھی یہی پوز کرتا ہے کہ مجھے سی آئی اے کی پشت بنائی حاصل ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ جس طرح شیدہ ٹلی یہ کہا کرتا تھا کہ گیٹ نمبر 4 اب بھی میرے پاس ساتھ ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مشاہد حسین اسی طرح کی چیز ہے۔ تو مسلم لیگ میں اس نے شامل تو یہ ہو گیا شہباز شریف کے آشیرواد سے، لیکن اس کو وہ مقام نہیں ملا جو یہ چاہتا تھا کہ مجھے پہلے جیسی پوزیشن مسلم لیگ میں مل جائے، وہ نہیں ملی۔ تو اب یہ زبردستی اپنی طرف سے تجویزیں گھڑ کر، اپنی طرف سے تھیوریاں گھڑ کر، اپنی طرف سے خبریں گھڑ کر محمد علی درانی کی طرح لائم لائٹ میں رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں۔ جو اس کا مرکزی نقطہ ہے اس تجویز کا، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنیں گے تو ان کی پھر جنگ ہو جائے گی فوج سے، اور پھر فوج ان کو 4تھی مرتبہ نکال دے گی۔ تو میں تو نواز شریف صاحب کی ہمدردی میں یہ تجویز دے رہا ہوں کہ 4تھی مرتبہ نکالے جانے کی بے عزتی سے بچنے کے لیے وہ بہتر ہے کہ وہ صدر بن جائیں۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مرتبہ مجھے نہیں پتا نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرنا ان کا اور ان کی پارٹی کا کام ہے کہ وہ وزیر اعظم بنتے ہیں یا گاڈ فادر بنتے ہیں، جو بھی بنے۔ لیکن اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو میں آپ کو ایک پریڈکشن لکھ کر دیتا ہوں کہ اس مرتبہ ان کی فوج سے لڑائی نہیں ہوگی، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ کبھی ہم پھر اس پر اظہار خیال کر لیں گے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔